अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो माय यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन एक वीक के बाद जो है मैं आज अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और उसका रीज़न ये है कि थोड़ा-सा मैं मसरूफ़ थी, थोड़ा-सा मैं बिज़ी थी, थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो गई थी। वो मैं वीडियो के बीच में आपको बताती जाऊँगी क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे। और यूट्यूब पर जो है हमें अपडेट जो है रहना है, हमें जो है यूट्यूब पर एक्टिव रहना है, इसलिए जो है मैं आज अपना पुराना व्लॉग ढूँढा है। जो ये तकरीबन 1 साल पुराना व्लॉग है और ये मैंने अपने पुराने चैनल पर अपलोड किया था। काफ़ी जो है ऐसे हालात हो गए थे जिसकी वजह से मैं जो है व्लॉग्स बनाने का मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जो है यूट्यूब को कोई ना कोई वीडियो चाहिए, कोई ना कोई जो है क्लिप्स चाहिए जिसकी वजह से जो है, नहीं तो हमारा इम्प्रेशन जो होता है वो डाउन चला जाता है और हमारी सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। उस वजह से जो है मैंने सोचा कि आज मैं अपनी पुरानी सी वीडियो निकालती हूँ और उस पर जो है न्यू वॉइस ओवर कर कर आपसे जो है आपको जो है अपडेट देती हूँ कि हुआ क्या है और क्या वजह है जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे और मैं क्यों नहीं एक्टिव आ रही और व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, क्या मसला है। और मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी जब मेरे 50 जो है सब्सक्राइबर भी हो गए हैं माशाल्लाह और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिर उस पोस्ट पर तो कोई लाइक या कमेंट्स तो नहीं आए, शायद वो आप तक पोस्ट नहीं पहुंची है। तो अभी मैंने आज जो है ये पुरानी अपनी वीडियो निकाली है जब हम गांव गए थे लास्ट ईयर दिसंबर में। तो वो वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करती हूँ और जो है आपको बताती हूँ कि क्या वजह थी, क्या रीज़न था जिसकी वजह से जो है व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। अच्छा जी, 3 अक्टूबर 2024 को जो है जुमेरात को मेरे हो गई थी कज़न का एक्सीडेंट। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया था उस दिन। तकरीबन 10:30 बजे जो है जब मैं उठी थी तो उस वक्त अम्मी रो रही थी और मैं स्टार्टिंग से आपको जो है जो भी बात हुई थी वो मैं आपसे शेयर करती जाती हूँ। और जब मैं उठी थी तो उस वक्त मेरे कानों में जो है आवाज़ आई कि अम्मी रो रही थी और सारे लोग परेशान थे। मैं उठी, सीधा भागी और अम्मी से भाई लोग, सिस्टर, अम्मी, अब्बू सबसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है। तो फिर अम्मी ने कहा कि तुम्हारे कज़न की डेथ हो गई है। तो उस वक्त जो हमारी हालत थी, सब एकदम से उस वक्त क्या कर सकते थे कि एक होती है ना कि किसी की खबर हो कि ये बीमार है या इसको कभी भी कुछ हो सकता है। ये तो अचानक वाली खबर थी। जो एक बंदा ठीक ठाक जिसने रात को बात की है और उसकी सुबह को अचानक से डेथ हो जाए तो फिर तो परेशानी वाली हालत हो जाती है। एक तो शौक लग जाता है कि ये हुआ क्या है। तकरीबन 10-15 मिनट तक तो मैं सोचती रही कि ये कह क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। और उसके बाद जो है हमने संभाला, अपने आप को संभाला। काफ़ी जो है मेरे दादा की डेथ हुई थी, नानी की अभी 3 वीक पहले जो है डेथ हुई है, वो भी व्लॉग से है। लेकिन इसकी डेथ जो है अचानक हुई है तो शौक बहुत ज़्यादा था। मुझको नहीं बल्कि सारे घर वालों को शौक था कि क्या हो गया है अचानक से। अच्छा जी, तो ये जो है मेरी खाला का बेटा है, सगी मेरी खाला है, मेरी अम्मी की बड़ी बहन जो जामशोरों में रहती है। वहाँ पर जो है ये लोग रहते थे, मेरा सगा कज़न था। सुबह को जो है खाला उठती थी, नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद जो है ये और इसका छोटा भाई मतलब कि मेरे कज़न का, दोनों जो है मिलकर दोनों भाई जाते थे भी 2 मेरी खाला के बेटे, 5 उसकी बेटियां थी। 2 उनमें से शादी हो चुकी थी बेटियों की, बाकी 3 बेटियां हैं। तो ये जो है चले जाते थे, लेकिन उस दिन जो इसका छोटा भाई नहीं गया,
اور یہ ڈیلی بائک پر جاتے تھے، اور میری جو کزن ہے، میرے کزن کی جو بہن ہے، اس کا جو شوہر ہے، ہسبینڈ، یعنی کہ وہ دونوں جو ہے ساتھ میں جاتے تھے کام پر۔ تو اس دن جو ہے ان دونوں نے سوچا کہ ہم جو ہے ریس کر لیتے ہیں، ریس یعنی کہ فل اسپیڈ میں گاڑی کو بھگاتے ہیں، اور جو ہے جو پہلے کام پر پہنچ گیا تو وہ جیت گیا۔ اسی جو ہے اسپیڈ میں جو ہے ان دونوں نے گاڑی چلائی، اور یہ جب ایک سامنے سے کار آ رہی تھی تو وہ جو ہے میری کزن کا ہسبینڈ وہ نکل گیا، لیکن میرا کزن جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، اور اس کی اسپیڈ جو تھی گاڑی کی بہت زیادہ تیز تھی، اور وہ جو ہے اسپیڈ وہ جو گاڑی ہے سیدھا کار پہ لگی، اور اسی وقت جو ہے وہ گاڑی جو ہوتی ہے آگے والا جو ہوتا ہے نا ویل، اس پر ایسے جم گئی، اور پوری طرح سے جو ہے گاڑی ختم ہو گئی، اور کار اتنی اسپیڈ میں میرے کزن کی گاڑی تھی، جو کار کا جو ویل ہے آگے والا وہ ہی نکل گیا، اور وہیں پر ہی میرے کزن کی وہاں سے جو ہے کار کے اوپر ہوتا ہوتا وہ جو ہے روڈ پر لگا۔ روڈ کے بعد جو ہے وہ سیدھا سامنے سے فصل تھے وہاں پر چلا گیا زمینوں میں، اور کافی اس کو چوٹیں آئیں، سر اس کا پھٹ گیا، اور بازو ایک جو ہے وہ اس کا ٹوٹ گیا، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، پیروں کی فنگر وہ جو ہے وہاں پر کٹ ہو گئی، ایک فنگر تو اس کی تھی بھی نہیں، 2 فنگر جو ہے ٹوٹ گئی، کافی نقصان ہوا اس کا، اور جو ہے کافی جو اس کو چوٹیں بھی لگی، کیونکہ کار کا فرنٹ والا جو شیشہ ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو فیس پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر کافی چوٹیں بھی آئی تھی، بلڈ زیادہ بہہ گیا تھا، اس لیے جو ہے ہاسپیٹل اس کو جو ہے پہنچایا تھا، لیکن وہاں پر بلڈ چڑھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہاں پر نہیں بچ سکا۔ تقریباً یہاں پر آ گئی تھی کال 9 بجے، 9:30 بجے تک آ گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے کے بعد جو پھر کال آئی کہ وہ نہیں بچ سکا، ICU میں شفٹ بھی کیا تھا، لیکن جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہی وجہ تھی، اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ خطرناک بہت، ہمارے مطلب پورے خاندان میں یہ پہلا ایسا واقعہ تھا، بہت ہی زیادہ خطرناک، کافی لوگ جو ہے حیران تھے، پریشان تھے، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایسی کوئی ڈیتھ ہوئی ہو، اور ایک دم سے اچانک والی ڈیتھ، اور یہ جو ہے 10-15 دن تک اماں کی ڈیتھ کے بعد جو ہے یہ یہاں پر تھا، ہر روز ہمارے گھر آتا تھا، ایک دن بھی نہیں چھوٹا ہو کہ یہ ہمارے گھر نہ آیا ہو، ہر روز ہمارے گھر آتا تھا، باتیں کرتا تھا، بیٹھتا تھا ابو اور امی کے ساتھ، اور کافی جو ہے سب پریشان تھے، امی ابو میرا بھائی خاص کر، کیونکہ اس دونوں کی دوستی کافی اچھی تھی، اور سب پریشان تھے کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا۔ پھر جی وہ جو ہے آ گئے تھے ہاسپیٹل سے، پھر آ گئے تھے گھر، 10-15 منٹ جو ہے لے آئے تھے میرے کزن کو، اس کے بعد جو ہے وہاں پر کافی لوگ جو ہے جو نہیں آ سکتے تھے گاؤں، تو وہاں پر ہی میرے کزن کا فیس دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے 10-15 منٹ کے بعد نکل آئے تھے گاؤں کے لیے، اور ہم بھی جو ہے یہاں سے 3 بجے نکلے تھے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ اماں کے 40ویں پہ ہم جائیں گے، اگر ماموں والے جو ہے کریں گے 40واں جو ہے گاؤں پر تو ہم جائیں گے، کافی ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے ہم گاؤں جائیں گے، اور بہت زیادہ رونا آ رہا تھا جب وہ آیا تھا، میرے کزن کو جو ہے لے آئے تھے، تو اس وقت اس کی حالت دیکھ کر جیسے دل پھٹ رہا تھا، سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اچانک سے، جو اب کل جو ہے ہمارے گھر آتا تھا، اور اچانک سے اس کی لاش ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی میت دیکھ رہے ہیں، اب تھوڑی دیر بعد جو اس کی جنازے نماز پڑھائی جائے گی، یہی ہے زندگی، اور ہمیں یہیں سے ہی کچھ سیکھنا چاہیے، یہیں سے کچھ دیکھ کر جو ہے سمجھ جانا چاہیے کہ یہی ہے زندگی، ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔
کہیں تمہیں دنیا کی رونقیں متاثر تو نہیں کر رہی؟ کہیں تم اپنے فرائض سے غافل تو نہیں ہو رہے؟ کہیں تم نے اپنے رب سے دوری تو نہیں اختیار کر لی؟ اگر ہاں تو تمہیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں یہاں ہمیشہ کے لیے ہوں؟ کیا میرے یہاں نہ ہونے سے دنیا کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دنیا چلتی رہے گی، ہاں، عن قریب ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ غفلت سے اٹھنے کے بعد اگر تم اللہ کی طرف لوٹنا چاہو تو سوچنا مت، ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر پلٹ جانا، بے شک وہ تمہارا منتظر ہے۔ بے شک، اور یہی ہوتا آ رہا ہے کہ کافی لوگ جو ہے کافی کچھ سوچ کر رکھا ہوا ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی تو ہے، ہمیں یہ زندگی جو ہے چھوڑنی بھی ہے۔ کافی جائیداد، کافی زمینیں، کافی کچھ جو ہے وہ جوڑنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ جو ہے دنیا عارضی ہے اور سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر سب لوگ دعا کریں کہ ہم کو ایک گز زمین مل جائے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن لوگ بلکہ ہم بھی جو ہے غافل ہو گئے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ان کی کہی ہوئی باتیں بھول چکے ہیں، اس دنیا کی مٹھاس میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، نہ موت یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، کیا ہوگا آگے، کیا ہوگا، کیا لے جائیں گے، نہ نیک اعمال ہے، نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ قرآن ہے، یہ ہو کیا گیا ہے۔ ابھی موت آتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور موت آ بھی جاتی ہے، لوگ پھر سے وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے تو لوگ اس کی موت کو دیکھ کر حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ 3 دنوں کے بعد جو ہے سارا روگ ختم، سب اپنے گھروں میں چلے گئے، اور جو ہے بس یہ سوچنے میں شروع ہو گئے کہ بس کل کیا پکانا ہے، کل کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، موت کی کوئی ٹینشن نہیں، وہ جو مر گیا اس کی کوئی ٹینشن نہیں، ہاں یاد آئے گا تھوڑی دیر، اس کے بعد بھول جائیں گے، وہ بھی گیا، ہم بھی ایسے ہی آئے ہیں، ایسے ہی چلے جائیں گے۔ برائے مہربانی پلیز کچھ سوچیں، اپنے لیے سوچیں، اپنے موت کے لیے سوچیں، اپنی قبر کے لیے تیاری کریں، میں بھی کروں گی انشاءاللہ، آپ لوگ بھی کریں، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ دنیا جسٹ چسکا ہے، اور ہم اس چسکے میں جو ہے مگن ہو گئے ہیں، شہد کی جیسے شہد کا مٹھاس ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے، جس شہد کو جب ہم کھاتے ہیں تو ایک دم سے کھو جاتے ہیں، یہ بھی وہ ہے۔ اچھا جی، یہی تک تھا ولاگ، آئی ہوپ سو اچھا لگا ہوگا، کل ملوں گی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنی قبر کی تیاری کریں۔ اللہ حافظ۔